بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین و ناظرین. میں ہوں عابد کمالوی اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ کا ٹی وی. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ اسرائیل، امریکہ، ایران جو جنگ ہے اس کے شعلوں کی تپش جو ہے نا وہ محسوس کر رہی ہے. اور پوری دنیا میں جنگ کے اثرات جو اس لیول کی جنگ ہوتی ہے جہاں پہ ایک بہت بڑی جو ہے سپر طاقت، بہت بڑا ایک ملک جس کے پاس ایٹمی صلاحیتیں ساری دنیا سے زیادہ ہیں وہ ہے. اور اسرائیل وہ ملک ہے جس کے پاس بھی اسی نوعیت کی طاقت ہے. اس کے مقابلے میں ایران جو ہے وہ ایک اس کے پاس عسکری اعتبار سے بہت زیادہ فرق ہے دونوں میں. تو اس جنگ کے اثرات ہمارے خطے میں اور خصوصاً پاکستان میں کس طرح سے اثر انداز ہوں گے، کس طرح سے اس کا جو ہے نا وہ شہریوں پر اور لوگوں پر اثر ہوگا. اور اس میں جو لوگ اس میں یہ کہہ لیں کہ یو ای میں جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں یا جو لوگ لائے جا چکے ہیں ان کے لیے کیا انتظامات ہو رہے ہیں. اور اس میں پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھنے کی وجہ سے مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے نا وہ بھی آنے والا ہے. اس سلسلے میں کیا اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے اس پہ ہم بات کریں گے آج. تو میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب ندیم قریشی صاحب. تو ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ندیم صاحب تو کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ایشو، تو اس میں آپ کچھ ہمیں بتائیں گے کہ جو ہمارے ہم وطن ہیں قطر میں ہیں یا بحرین میں ہیں یا دوسرے جو اس خطے کے جو ممالک ہیں ان میں ہیں، ان کو لانے کے لیے حکومت پاکستان نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ سر دیکھیں، جنگ کسی بھی سطح پر ہو وہ اچھی تو نہیں ہوتی نا. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا. نہ صرف اس میں جانی نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے. بالکل ایسے سر اسی لیے جنگ سے پناہ بھی مانگی گئی ہے جو ہے نا. امن کو اسی لیے فوکس دی گئی ہے کہ جب امن ہوتا ہے تو معاشرے بھی ترقی کرتے ہیں، ملک بھی ترقی کرتے ہیں. ایسے ہی جب جنگ ہوتی ہے تو لازم بات ہے اس کے پہلو جو ہیں وہ مثبت نہیں رہتے، منفی پہلو آتے ہیں. بالکل. اب نہ صرف جو ممالک لڑ رہے ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے بلکہ جو پوری دنیا سے متاثر ہو جیسے آپ نے کہا. تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی متاثر ہو رہا ہے. پاکستان کا کیونکہ ایران ہمسایہ ملک ہے اور پھر اسلامی ملک ہے یہاں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی جو سفارت کاری ہے ابھی تک وہ مثالی رہی ہے. اور پاکستان حکومتی سطح پر نہ صرف اس حکومت اپنا اس جنگ کو رکوانے کی عملی کوشش کر رہا ہے بلکہ یہ کہہ لیں کہ بھی اس میں بہت پازیٹیو کردار رہا. بڑی حکمت عملی سے کام لینا پڑتا ہے. اور اس میں ابھی تک پاکستان کی جو ہے حکمت عملی بڑی مثبت رہی ہے جس کو مطلب ہے نہ صرف ان دو جو جنگ میں ملوث ہیں وہ ان ممالک کی طرف سے مطلب ہے حوصلہ افزائی کی گئی ہے بلکہ پوری دنیا کی طرف سے حوصلہ افزائی کی گئی ہے. پاکستان کی سفارتی جو محاذ پر جو سفارتی مقام پر جو کام کر رہا ہے. جیسا آپ نے فرمایا کہ بھی ابھی جو خاص طور پہ ہمارے ہاں جو پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ تو یہ ہے کہ بھی ایک عالمی سطح پر جو ہے تیل کی قیمت بڑھ رہی ہیں تو اس حساب سے. لیکن وہ آپ کی بات بڑی، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا بنگلہ دیش، انڈیا اور ایک اور ملک کا کہ وہاں پہ تقریباً آدھی قیمت کا فرق ہے پاکستان کا. تو انہوں نے تو بڑھائی نہیں ابھی، مطلب مبینہ طور پر جو اطلاعات ہیں یہ ہر اپنے ملک کی پاکستان میں کچھ زیادہ ہی نہیں بڑھ گئی. ہر ایک اپنے ملک کی اپنی حکمت عملی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم اس سطح پر نہیں جانتے کہ بھی کیا مجبوریاں ہیں، کیا صورتحال ہے. تو حکومت جو کرتی ہے عوام کی بہتر کرتی ہے. جہاں ایک دم انہوں نے 137 روپے بڑھائے وہاں پر راتوں رات وہ 80 روپے اس میں کمی بھی کر دی گئی ہے. ہاں وہ اچھا ایک مطلب اس سے کچھ حوصلہ ہوا ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی جو اس جنگ سے جو جن ممالک میں یہ جنگ مسلط ہوئی ہے تو بالخصوص جس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ہمارے خلیجی ممالک اور وہاں پر نہ صرف دوسرے ممالک کے افراد روزگار کے سلسلے میں گئے ہیں. پاکستان کی ایک بہت بڑی جو ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں موجود ہیں جو اس سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں. تو سننے میں تو یہ آیا کہ بھی وہاں کی حکومتوں نے مطلب ہے اپنے امپلائیز کو یہ آفر دے دی ہے کہ اگر کوئی یہاں سے جانا چاہے تو ہم ان کو ٹکٹ
ٹکٹ دیتے ہیں ان کو جانے کے انتظامات کریں. اگر ڈائریکٹ فلائٹ پاکستان سے نہیں آ رہی تو وایا کہیں سے بھی وہ جا سکتے ہیں. تو دوسرا پاکستان کی حکومت کی سطح پر جو سننے میں آیا وہ یہ ہے کہ ایک کرائسس مینجمنٹ یونٹ بنا دیا گیا ہے, تو جہاں پر جو ہے اپنا جو آنا چاہتے ہیں وہ وہاں پر اپنی رجسٹریشن کرائیں. اسی طرح جو ایران میں ہمارے جو طلبہ تھے جو مطلب دینی تعلیم حاصل, اچھا یہ آن لائن رجسٹریشن ہو سکتی ہے نا؟ آن لائن کا بھی ہوگا بھی, اور جو مطلب سفارت خانے میں جا کر اپنا رجسٹریشن کرا دیا کہ بھی اس نہج پر اگر حالات پہنچ جاتے ہیں تو وہ پر وقت ان کا نکلا یقینی بنایا جا سکے. اچھا دوسرا یہ میں جس طرح عرض کیا کہ یہ مہنگائی جو ہے نا وہ بڑھتی ہے اوور آل. میرا یہ مشاہدہ ہے کہ جب بھی یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں تو ایک سبزی فروش جو ہے نا وہ اپنا ریٹ, پھل فروش اپنا ریٹ بڑھا دیتا ہے. ایون جو ریڑھی والا ہے جس کا نہ بجلی کا بل ہے نہ اس کا کوئی ٹیکس ہے نہ دکان کا کرایہ ہے, اس کا بھی وہی ریٹ ہے جو مطلب ایک کرایہ دار دکاندار جو ہے نا وہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ پٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. تو اس کو گورنمنٹ نے کنٹرول کرنا ہے کہ من مانی قیمتیں جو ہے نا وہ نہ ہوں. تو اس کے لیے جو فورم بنے ہوئے ہیں کیا خیال ہے وہ کیا کوئی نئے سرے سے کوئی ان کو ریویو کرنا چاہیے جو پہلے اقدامات ہوتے ہیں تاکہ انشور ہو عام شہری پر یہ جو خود ساختہ مہنگائی ہے اس کا جو ہے نا وہ نہ ہو, اس سے حکومت کا امیج بھی خراب ہوتا ہے. سر اس طرح ہوتا ہے کہ بھی جب بھی کوئی ایسی کرائسس مطلب اس سے مراد آپ دیکھیں گے اس سے پہلے اتنا بڑا کرائسس ہماری اس میں زندگی میں دیکھوں تو وہ کرونا کے وقت آیا تھا, ٹھیک ہے نا. اس وقت بھی ہے گو کہ اتنا یہ نہیں تھا کہ بھی پیٹرول کی پرائس, لیکن کرائسس تھا جس میں مطلب مہنگائی اور یہ وہ دوسرا. اب موجودہ صورتحال میں جہاں پیٹرول کی قیمت یا تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو لامحالہ اثر تو پڑتا ہے اکانومی پر, ہمارے پہ اثر تو پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں ہر چیز متاثر ہوتی ہے کہ ٹرانسپورٹیشن جہاں بڑھ جاتی ہے تو وہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بھی وہاں پر آپ کو پتہ ہے ہر معاشرے میں شر پسند عناصر موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ جو اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ ایسا رہا ہے کہ جہاں جو لوگ اس سے کسی ایسے کرائسس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو سبزی ہے یا ایسی چیزیں ہیں ان کا اگر آپ مارکیٹ کا وزٹ کریں تو آپ کو دیکھا ہوگا کہ ابھی ہمارے ہاں سبزی کا اتنے ریٹ نہیں بڑھے. کیونکہ وہ ہمارا جو بارڈر بند ہے اپنا افغانستان میں جو سبزیاں وغیرہ نہیں جا رہی, جس کی وجہ سے کافی مطلب سبزیوں میں کافی استحکام موجود ہے, کیونکہ جو یہاں کی پیداوار ہے وہ اگر وہ بر وقت اس کو نہیں فروخت کریں گے تو وہ خراب ہونے کا خدشہ ہے. اور بھی چیزیں آٹا دالیں چینی. ہاں جی. اب گندم کی اب نئی فصل آ رہی ہے تو اس میں مطلب کافی مطلب ریلیف ملے گا عوام کو. تو لیکن یہ ہے کہ جہاں حکومتی سطح پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہاں عوام میں بھی شعور اجاگر کیا جائے کہ وہ اپنے قوم کا اپنے ملک کا سوچیں, آنے والے حالات کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں جاتے سر ان کو. ہاں جہاں رہے گی بات مانیٹرنگ کا تو حکومت کے پاس بہت اچھا میکنزم ہے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ ایسے حالات میں بڑا کنٹرول کرتی ہیں. پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی ہیں جی ان کو متحرک کیا جا سکتا ہے. وہ ہم نے آج کل دیکھیں تو ابھی اس میں دیکھ رہا تھا کہ بھی جو ڈی سیز کا ہیں جو ان کے مختلف امور ہوتے ہیں ان کی نگرانی کی جاتی ہے اور باقاعدہ مہینے کے بعد ان کی گریڈنگ کی جاتی ہے. تو ابھی مختلف مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ اس مہینے ذرا ٹاپ پہ رہا ہے, تو وہ یہی کام ہوتے ہیں ان کے انتظامیہ کا, مختلف جگہ پر ان کی مانیٹرنگ ہے اور بہت سے امور ہیں. تو وہاں پر یہ پرائس کنٹرول کمیٹی ہے وہاں پر, تو علاقے کا ایک مجسٹریٹ ہوتا ہے وہ اب گائے بگائے مختلف مارکیٹ کا وزٹ کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ بھی جہاں خلاف ورزی ہو رہی ہے, جہاں منمانی قیمت یا ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے وہ عملی اقدامات کیے جاتے ہیں اور باقاعدہ ان کو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں کہ بھی آپ نے مہینے میں دن میں اتنے وزٹ کرنے ہیں. جی اچھا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ مطلب ہر شہری چاہتا ہے, ہر امن پسند جو ہے وہ انسان چاہتا ہے کہ جنگ جو ہے یہ اس کا خاتمہ ہو, حالات پر امن رہیں. تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ ایران اور اسرائیل کی جو یہ جنگ ہے یہ کہاں پہ ٹھہرے گی؟ اب اتنے دن ہو گئے ہیں اور ایک عجیب قسم کی جو ہے نا وہ کشمکش جاری ہے اور لوگ بہت اضطراب کا شکار ہیں. سر دیکھیں اس سے پہلے ہم دیکھیں اگر جہاں چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی ہیں وہاں پر انسانی تاریخ کی دو بڑی جنگ عظیم گزری ہیں, جنگ عظیم 1 جنگ عظیم 2, تو ان کا حل بھی مذاکرات میں تھا. تو یہ بات تو طے ہے کہ جنگوں کا حل جو ہے مذاکرات ہے.
مذاکرات کے لیے ہے کہ بھی آپ کو اپنی پوزیشن چھوڑنی پڑتی ہے. ترازو کے جو پلڑے ہوتے ہیں نا ان کو برابر کرنے کے لیے ایک میں سے وزن نکالنا پڑتا ہے, ایک میں ڈالنا پڑتا ہے, تب جا کے وزن برابر ہوتا ہے, تب جا کے بیلنس ہوتی ہے. اسی طرح ہے کہ بھی جو امریکہ ہے, لازم بات ہے اسرائیل اور اس کا اتحادی ہے, وہ اپنے پلڑے سے کچھ وزن نکالیں گے اور ایران کے پلڑے میں کچھ ڈالیں گے, تو جا کے برابری ہوگی اور تب جا کے مذاکرات ہوں گے. ہاں آپ یہ کہیں گے بھی جنگ نہ کوئی جیتتا ہے نہ کوئی ہارتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ میں دونوں کی ہار ہے, بالکل ہار ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جب ضد آ جائے کسی بھی مطلب سفارتی سطح پر, جنگ کی سطح پر یا سیاسی سطح پر یا عوامی سطح پر, جب ضد آ جاتی ہے تو ضد جو ہے نا اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تیری چھوٹی سی ضد نے کتنے انسان مار ڈالے ہیں, تیری ہٹ دھرمیوں نے شہر کو برباد کر ڈالا. تو یہ جو, اور اس میں یہ ہے کہ کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں, کچھ جنگ کے بھی کچھ مطلب اصول وضع کی گئے, جیسے اسلام میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر روانہ فرماتے تھے, آپ فرماتے تھے کہ جو کھڑی فصلیں ہیں ان کو نہیں نقصان پہنچانا, بچوں کو, خواتین کو. لیکن یہ ہے کہ کچھ دشمن ایسے ہیں کہ جو شہری آبادیوں کو نشانہ بناتے ہیں, ہسپتالوں کو نشانہ بناتے ہیں, رفاع عامہ کے اداروں کو نشانہ بناتے ہیں. تو پوری عالمی برادری کو مل کر کوئی ایسا لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ جنگ ہو, دشمنیاں ہیں ملکوں کے درمیان, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. چونکہ بطور انسان جو ہے نا, انسانیت کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ فوجیں لڑیں, اوپر جہاز لڑیں, آپ ان کی جو وہ ان کے جو مراکز ہیں ایسے جہاں سے وہ جنگی آلات ہیں وہ ان کو مطلب ہے کریں, لیکن شہری آبادیوں کی یہ تو بہت جو ہے نا وہ خوفناک بات ہے اور انسانی اخلاقیات کے منافی ہے. سر اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جن کے بعد جو قائم کیا گیا ہے ادارہ, وہ اسی وجہ سے قائم کیا گیا تھا کہ بھی آنے والی جنگوں کو روکا جائے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس میں سلامتی کونسل ہے جہاں انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے, اس میں یہ چیز. لیکن ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں ابھی وہ بھی بے اثر سا ہوتا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ مستقبل میں ایسی بڑی جنگوں سے بچا جا سکے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں نا یہ 35 روز سے زیادہ ہو گئے ہیں اور مطلب ہے یوں کہہ لیں کہ دنیا تباہی کے دہانے پر موجود ہے. خدا نہ خواستہ کوئی مطلب ہے ایٹمی ہتھیار استعمال کر لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہے آپ کو پتہ ہے پھر آج کا وہ ایٹم اتنا وہ کم تو نہیں ہے. اب امریکہ جیسے آپ نے انٹرو میں بتایا کہ بھی ایک پاورفل کنٹری ہے, مختلف صلاحیتیں ہیں, پوری دنیا سے زیادہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ پھر ساتھ اسرائیل بھی موجود ہے, اس کے ساتھ اسرائیل موجود ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی مطلب ہے خدا نہ خواستہ کہ کوئی بھی مطلب ہے جب وہ کہتا ہے کہ اب اس میں ہماری ہار دیکھتا, یہ چیزیں تب ہوتی ہیں نا, تب وہ بندے اپنے ذہنی طور پہ کہتے ہیں کہ یار اب ہماری ناکامی ہو گئی ہے, اب آخری آپشن یہ رہ گیا ہے. تو خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں, کسی کے ذہن میں یہ بات آ گئی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ قیامت سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی. اس کے بڑے نقصانات ہیں. جنگ مجموعی طور پر جو ہے کچھ اچھی بات نہیں ہوتی. اگر دو ممالک کے درمیان کوئی جھگڑا ہے, کوئی تنازع ہے, تو اس کا بہتر حل مذاکرات اور بہترین سفارتکاری ہے. اس میں جو پرامن ممالک ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, جیسا کہ پاکستان کردار ادا کر رہا ہے. آخر میں یہی کہوں گا کہ جب بھی ہوں گی امن کی باتیں پاکستان سے ہوں گی. ہم نے لوگوں اس کو اس انداز میں ڈھالا ہے, تو امن کی باتیں جو ہیں وہی پوری دنیا کے جو ممالک ہیں اور ان کے سربراہان ہیں ان کو کرنی چاہیے. مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے. پوری انسانی جو برادری ہے اس کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں ہم, اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنے ارد گرد کا پیارے وطن پاکستان کا بہت خیال کیجیے. پاکستان کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. بہت شکریہ.